جی، فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ میاں سیف الرحمان عمران خان کی ایک اور سپیچ آ گئی ہے، اور اس سپیچ میں تو انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنی وہ کرشمہ ساز شخصیت ہیں، جتنی وہ کرشماتی شخصیت ہیں، اتنی ہی انکشافاتی شخصیت بھی ہیں، اور ہر سپیچ کے ساتھ وہ مزید برگزیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ان کا قد کاٹ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر سپیچ میں میرا خیال ہے کہ ان سے بڑا کوئی شاید ہی میسمرائزر ہو اس کائنات میں، یا اس ملک میں کم سے کم، یا اس خطے میں، کہ جو وہ بات کہتے ہیں ان کا قد کاٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ قتل کی بات کریں، وہ جنرل باجوہ کے خلاف بات کریں، وہ اپنے کسی موشن کے ماضی کے موشن کے خلاف بات کریں، یا کسی کو کرپٹ کہہ دیں، جھوٹا کہہ دیں، خود جھوٹ بھی بول لیں تو سچے کے سچے۔ تو اس سے بڑی کرشماتی یا برگزیدگی والی شخصیت برگزیدہ کون سی ہو سکتی ہے؟ میں تو انہیں برگزیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے، پہلے مذہبی رنگ دے کے، مذہبی والی بات وہ پہلے مانتے نہیں تھے غالباً، لیکن اب وہ مان گئے ہیں کہ مذہبی رنگ دے کے۔ تو یہ تو ان کے مخالف جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ ورشن تھا کہ یہ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جس میں کچھ مذہبی دیوانے یا مذہبی کچھ انٹرپریٹیشن تشریح کرنے والے لوگ مختلف انداز میں رد عمل دے سکتے ہیں، اور متشدد رد عمل دے سکتے ہیں، اور وہ ہو گیا۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ وہ اپنے مخالفوں کے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک مذہبی انتہا پسند تھا جس نے مجھ پر فائر کیا۔ تو کل کو یہ بھی بات مان لیں گے کہ کوئی گولی مجھے نہیں لگی، یا کوئی ٹین کا ٹکڑا، یا وہاں پہ کوئی ایسا میٹل تھا ذات جس کو گولی لگی اس کا ٹکڑا لگا۔ چلے بہرحال ہے تو وہ کوئی زیادتی تھی جس کسی نے بھی کی، اس کو کسی طور پہ بھی انڈورس تو نہیں کیا جا سکتا یا کنڈون کیا جا سکتا۔ وہ یقیناً ایک بڑا لیڈر، ایک سیاسی لیڈر، اس پہ فائر کرنا کسی طور بھی جائز نہیں، کسی طور بھی، کسی سٹینڈرڈ پہ بھی۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 یا 5 افراد ہیں جن کو قتل، اور ان کو بڑے طاقتور لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اب اس میں نام وہ زرداری صاحب کا بھی لے رہے ہیں۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی کی خاک چھاننے کے بعد میں تو خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیاست دان کسی طاقتور طبقے کے ساتھ مل کر، جس کا وہ نام لیتے ہیں عمران خان، میری نظر میں تو میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا، میں عمران خان کی نشاندہی کی پر بات کر رہا ہوں کہ طاقتور لوگوں کے پاس ایسے ہتھ کنڈے بھی ہوتے ہیں، ایسے آپریٹیوز بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ ان کو ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس سارے آتے ہیں، کہاں سے کسی کو ٹریپ کرنا ہے، اس کو چیز کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، کیسے فائر کرنا ہے، ٹانگ میں مارنا ہے، سر پہ مارنا ہے، چھاتی پہ مارنا، اور 1 منٹ نہیں لگاتے۔ وہ سویلین کے اندر ہوتے ہوں گے ایسے لوگ، بھٹو پہ الزام لگا تھا، لیکن وہ بھی اب لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا، اور وہ خود ججز مان چکے ہیں کہ دباؤ کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور وہ بھی ابیٹمنٹ پہ تھا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے یا شاید آخری مرتبہ ہوا تھا ایسا کہ ابیٹمنٹ پہ اس طرح کا فیصلہ ہے ایک بڑی شخصیت کے خلاف، بلکہ کسی کے خلاف بھی شاید نہ آیا ہو، اور پھانسی لگا دی گئی ہو۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ 4-5 لوگ جو ہیں کسی طاقتور کی پشت پناہی سے کر رہے ہیں، تو ہاں طاقتور لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال اس کی بھی تھوڑی سی ایک ذرا سی ایک ڈائسیکشن کر لیا جائے، اس کا آپریشن سرجری کر لی جائے اس بات کی کہ زرداری اگر کسی کو پیسہ دیں گے، کسی دہشت گرد گروہ کو، تو پہلے تو دہشت گرد گروہ جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے طاقتور جو گروہ ہے ملیٹنٹ، وہ تو ٹی ٹی پی ہے۔ ٹی ٹی پی کو عمران خان اپنے لوگ کہتے ہیں۔ جن کو آپ اپنے لوگ کہیں گے وہ آپ کو کیوں ماریں گے؟ یا ان کا کوئی کرندہ یا سپلنٹر گروپ یا کوئی ذیلی گروپ یا ذیلی مسلح گروہ؟ تو یہ بات بھی ہے کہ اپنوں کو کوئی نہیں مارتا، یہ تو ان کے اپنے ہیں، وہ ان کے اپنے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ کیا سولینز میں، سیاست دانوں میں جتنے مرضی وہ بدماش ہوں، جتنے مرضی وہ کرپٹ ہوں، جتنے مرضی وہ مافیا ہوں، یا جو مرضی نام دے دیں ان کو، ان میں یہ سخت ہے کہ وہ آگے کسی پہ قتل بھی کریں اور جا کے 10-10 سال جیلوں میں بیٹھیں۔ ویسے تو کنوکشن ریٹ 8% ہے، سزائیں کم ہی ہوتی ہیں کیسوں میں، لیکن پھر بھی ان کا اس کا لاس بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے انہوں نے فیس کرنے کے لیے پہلے بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جن طاقتور لوگوں کا نام عمران خان لیتے ہیں وہ فیس دی کانسیکوینسز سے بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے مسائل نہیں ان کی زندگی میں آتے کہ ایسے الجھاؤ، عدالتوں میں جانا، ٹرائل ہونا، لمبی جیلیں کاٹنا، یا پولیٹیکل لاس تو ادھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ طاقتور لوگوں کا پولیٹیکل لاس سے کیا تعلق ہے؟ زرداری کو فائدہ کیا ہے اگر وہ ان کو مرواتے ہیں؟ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے
شہید بھائی ارشد شریف کے بارے میں کہا گیا کہ مریم نواز شریف نے کسی گروپ کو پیسہ دیا تھا. او بابا، مریم نواز شریف اتنی بڑی ہستی نہیں ہے، کسی کو مروانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کوئی، میں ان کی یہ نہیں ان کی کوئی شرافت کی کوئی قسم کھا رہا ہوں. یہ اتنی سخت نہیں ہے زرداری میں، مریم نواز میں، نواز شریف میں، شہباز شریف میں. وہ ٹھیک ہے، ماضی میں کوئی بھی کسی آئی جی یا ایس ایس پی کے ذریعے کوئی پولیس مقابلوں میں بندے مارے مرے بھی گئے. وہ سارے وہ لوگ ویسے بھی بڑے ڈائی ہارڈ کرمنلز تھے، جسے کہتے ہیں نا ہارڈنڈ کرمنلز. تو جو انکورجیبل ہوتے ہیں، جو ناقابل اصلاح ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو تھا. یہ سیاستدانوں کو، جرنلسٹوں کو مارنا طاقتور ادارے ضرور مارتے ہیں، یا پھر مافیاز مارتے ہیں جن کے اپنے کو انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے، میں تو خام خواہ کی تھیوری نہیں دے سکتا. اتنی برگزیدہ، اتنی بہت بڑی ہستی جس کو ساری ملک کی ایک بڑی عوام کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، اور وہ ان کو مزید ایک بہتر سے بہتر شکل میں، اللہ کے اوتار کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ان پر یہ الزام لگاؤں کہ انہیں کسی مافیا نے مار دیا ہے، یا ان کا کسی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مار دیا نہیں، یا ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو مافیاز کے ساتھ ان کا کیا ٹکراؤ ہے، یہ تو وہی اندر کی بات جانتے ہیں. اور اگر دوسرا یہ ہے کہ زرداری تو لوزر ہی ہوگا اگر کسی کے ذریعے ان کو مروائے گا. دہشت گرد تنظیم تو جو ہے وہ زرداری کی آنکھیں نہیں لگے گی کبھی بھی. یہ کوئی باتیں جو ہیں نا، اب برگزیدہ کی جب بات آئی تو پھر افزودہ کی بھی بات آئے گی، جہاں پہ شیخ رشید نے اناٹمی وار شروع کر دیا ہے اس کے برخلاف، شہباز شریف کے خلاف. ایک تو ایٹمی وار تھا نا، یہ اناٹمی وار ہے. اناٹمی سے مطلب ہے کہ اعضاء کی تشریح جو ہے، اعضاء کے بارے میں انہوں نے اعضاء کا نام لے کے انہیں کہا کہ وہ انتہائی کمزور پڑ گئے، ان کی اناٹمی ویک ہو گئی ہے. اور شہباز شریف جو ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا کون سی ہمارے ہاں ایک کلٹ پیدا ہو گئے ہیں ورشپ کے، کہ یہ سارے جو کوئی برگزیدہ ہے، کوئی افزودہ ہے، کوئی کم افزودہ ہے، کسی کی بالیدگی کم ہو گئی ہے، کسی کے سارے لوگ اپنے اپنے بت لے کے ان کی پرستش کرے جا رہے ہیں.